بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ایک ایسی بیماری ہے جس میں عورت کو ہی اس بیماری کا موجب ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ بیماری عورت کو ہوتی ہے، حالانکہ 18 کا میڈیکل سائنس میں کوئی ایسا پروف نہیں ہے سائنٹیفکلی۔ 18 کو پرانے وقت کے لوگوں نے 18 اسباب سے بھی منسوب کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو 18 جیسی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں خطرناک بیماری، جس میں اولاد پیدا کرنے کی عورت قابل نہ ہو، یا 18 کیا ہے؟ بیسیکلی دور جدید میں جو میڈیکل سائنس ہے، جو گائناکالوجسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حمل کا 5ویں ہفتے سے پہلے حمل کا گر جانا یا بچے کی پیدائش کے فوری بعد بچے کا ڈیتھ ہو جانا، یہ 18 میں آتا ہے۔ ہم نے سائنس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری دور جدید میں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمارے جو کہنہ اطباء سے ریفرنس ملتے ہیں، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو 18 کی جو بیماری ہے، بیسکلی دیکھیں، اولاد کے حوالے سے جو اب جتنی بھی ریسرچ ہے پوری دنیا میں، 40% مرد کے اندر ایشو ہے، 40% عورتوں میں ایشوز آ رہے ہیں، اور 20% وہ ایشوز ہیں جو جینیٹکلی ان کے جینز میں پائے جاتے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں کہ دونوں میاں بیوی ٹھیک ہیں، کلینکل رپورٹس ٹھیک ہیں، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، کوئی اسپریچول ایشوز ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے نا ایک نقشہ کھینچا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے۔ اچھا، 40% مرد کے اندر اگر یہ بیماری ہوتی ہے، اس کے اندر جن مردوں کی موٹیلٹی ویک ہے، تو ان میں بھی جب حمل قرار پاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ کنسیو تو ہو گیا پر میچیور نہیں ہو سکا، اممیچیور، اس میں جو ہے نا وہ یا تو وہ مس کیریجز میں چلا جاتا ہے، یا وہ جو ہے نا میچور ہو بھی جائے تو بچے میں کوئی نقص آ جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی یہی معاملات ہیں کہ جن عورتوں میں اکثر لوگوں نے اس کو روحانی مسائل سے بھی منسوب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، طبعاً ہماری جو خواتین ہیں ان کا خون ہلکا ہوتا ہے، اور ہماری خواتین وہ احتیاط نہیں کرتی جو شریعت مطہرہ میں بحیثیت مسلمان ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ دیکھیں، طب اسلامی میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ مغرب کے ٹائم زمین کے اوپر آسمان سے آفات کا نزول ہوتا ہے، معصوم بچے یا خواتین طبعاً کمزور ہوتی ہیں، خون ہلکا ہوتا ہے، تو ان کے اوپر ان ہوائی چیزوں کا، ان آفات کا، ان کے اوپر وہ اپنا مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر بالکل نہ نکالیں۔ اسی طرح خوشبو لگا، عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نہ جائے، مرد خوشبو لگا سکتا ہے، ان خوشبوؤں سے بھی یہ مسائل بنتے ہیں۔ اسی طرح باتھ روم کے اندر دیکھیں، اس میں باقاعدہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ وہ خبائث کا گھر ہے، وہاں پہ یہ دعا پڑھ کے آپ جائیں، اور وہاں پہ بھی حکم ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کو حکم ہے کہ بالوں کو ڈھک کے جائیں، چونکہ وہ جنات کا گھر ہے، وہاں پہ آپ نے دعا پڑھ کے جانی تاکہ آپ ان کے شرور سے بچ سکیں، ان کی شرارتوں سے بچ سکیں جنات کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان کی تعلیمات کے مطابق جب آپ اسپریچولی طور پہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، پھر ہماری بہنیں اکثر دیکھیں کپڑے جو ہیں دھونے کے، وہ رات کو 2 دن چھتوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوائی چیزیں گزرتی ہیں، وہ اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ بال جو آپ لوگ اپنے بال کنگھی کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ بالکل اوپن نہ پھینکیں، بلکہ اس کو آپ شاپر میں ڈال کے باندھ کے پھینکیں، ان کے اوپر یہ اثرات ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ریفرنس میں ہمیں ملتی ہیں، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ پرانے جو حکیم نہیں ہوتے تھے، وہ عالم بھی ہوتے تھے، ان کی تعلیمات اور ان کے کتابوں میں جو ریفرنس ملتے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس دور کے اندر ہر وقت باوضو رہیں۔ بالخصوص جس خاتون کے اندر 18 کا مسئلہ ہے، جو سمجھتی ہے کہ میرے بچے 4 ماہ 5 ماہ پریگننسی کے بعد ان کی پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے باوضو رہنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو یہ ہر شخص جو اپنے نوکری پہ جا رہا ہے، جو گھر میں ہے، وہ باوضو رہے گا، اس میں اس کو بڑی خیریں ملیں گی، بڑی برکتیں ملیں گی، اور بہت سی چیزوں سے وہ بچا رہے گا۔ ادویات کے معاملے میں اس میں بہت سی ریزنز ہیں، ایک دوائی کوئی ایسی نہیں ہے کہ تمام بیماریوں کا یا تمام لوگوں کا احاطہ کرے۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کے متعلقہ کنسلٹنٹ ہیں، یا جن کے اوپر آپ کا اعتبار و اعتماد ہے، ان معالجین سے آپ رابطہ کریں، آپ کے مزاج کے مطابق وہ دوائی ملے گی۔ دیکھیں، بہت سی ریزنز ہیں، پی سی اوز کی وجہ سے بھی یہ ایشوز بنتے ہیں، مینوریجیا ہے، یا ایمنوریا کے ایشوز ہیں فیمیلز میں، یا بلکہ یوٹرس کا مسئلہ ہے، یا ایگ نہیں بن پا رہے، بہت سے ایشوز ہیں۔ ان کے جب مطابق جب علاج ہوگا، پھر وہاں اللہ کے حکم سے اس عورت کو بھی شفا ملے گی۔ اور مرد کے اندر اگر موٹیلٹیز کے ایشوز ہیں، یا وہ سگریٹ نوشی زیادہ کرتا ہے، اس کی باڈی میں کیفین، نکوٹین آبزارپشن اس کی نہیں ہو رہی پراپر، یہ تمام چیزیں، یا بعض اوقات وائٹامن ای کی کمی سے بھی ایشوز بنتے ہیں، زنک کی کمی سے بھی بنتے ہیں، B12 کی کمی سے بنتے ہیں،
جب آپ جو ریزن ہے اس کو ریکٹیفائی کریں گے تو وہاں آپ کو اللہ کے حکم سے شفا بھی ملے گی اور وہاں خیر بھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو اولاد کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس کے اندر ٹیکنیکلی صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس دور میں جب اولاد کے لیے، نیک صالح اولاد کے لیے دعا کی، تو ہمیں دعاؤں کا سہارا بھی لینا ہے، اپنی خیر خواہی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے بھی ہمیں جو ٹپس میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ 18 جیسے مضی مرض سے ہم بچ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔